پھر درود شریف پڑھ لیں سارے اللہ سے۔ علماء اکرام کے زیر سایہ عرض کر رہا ہوں کہ بار بار درود شریف اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ بیٹھے یہاں ہوں، ذکر حضور کے روزے میں ہو رہا ہے۔ ابھی درود شریف زبان سے منہ سے مکمل نہیں نکلا، فرشتہ ڈاک لے کے مدینے پہنچ گیا ہے اور بتلا رہا ہے فلاں 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 جگہ کے رہنے والے آج سارے اکٹھے ہو کے تیری خدمت میں درود شریف پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ رکھ دے میرے پاس ٹائم نہیں، بعد میں دیکھوں گا، پورے جہان سے درود آتا ہے، کس کس کا دیکھوں؟ فرمایا بعد میں جا، اٹھنے سے پہلے جا کے کہہ دے تم نے درود پہنچایا، روزے والے نے تمہیں سلام پہنچا دیا۔ اگر یہ دائیں بائیں حضرات کھڑے ہیں 10-15 منٹ کی تھوڑی سی بات ہے، آدھے گھنٹے کے اندر اندر کی، آج بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ سبزی منڈی میں سبزی ملتی ہے، دانہ منڈی میں دانہ ملتا ہے، ان قرآن کے اداروں میں حضور کی زندگی ملتی ہے۔ قیامت کے دن ہمارے حضرت کے منہ میں انگلیاں نہ دینا، کاش ہم بھی بیٹھ جاتے۔ کھڑے ہونے والوں کا اعزاز اور ہے، بیٹھنے والوں کا اکرام اور ہے۔ کرو گے آپ اپنی مرضی، جب ہم اللہ کی مانتے تو عبدالحنان کی کیسے مانیں گے؟ ہم تو عرض ہی آپ حضرات سے کر سکتے ہیں، ہمارا کام ہے جو بڑوں نے سبق پڑھایا وہ آپ حضرات کو سنا دینا، یاد مقدروں والا کرتا ہے۔ ڈاکٹر بنے، کسی سمیسٹر میں کسی پرچے میں رہ گیا، پیسے دے کے ڈاکٹر بن جاتا ہے، پیسے دے کے وکالت کی ڈگری مل جاتی ہے، لیکن قرآن کا حافظ پیسوں سے نہیں بنا کرتا، نصیبوں سے بنا کرتا ہے۔ اگر قرآن ہر ایک کے گھر میں ہر ایک کے سینے میں آ جاتا تو ہر ایک کے نام کے ساتھ قرآن کا حافظ لکھا ہوتا۔ یہ تو مقدر ہے، کائنات کے اندر اللہ نے جیسے پوری دنیا کے انسانوں میں نبیوں کا انتخاب کیا، پھر نبیوں کے بعد پوری دنیا کے اندر اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا، ایسے اللہ پاک نے قرآن والوں کا انتخاب کیا، ورنہ ہر کوئی مدرسہ بنا کے بیٹھ جاتا۔ آجاؤ قریب آجاؤ، وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے کیا مل رہا ہے؟ آجاؤ میرا بابو قریب آجاؤ، اٹھ جاؤ۔ آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں ورنہ دل بزن ہے بھائی، بری بات ہے۔ خیرات تقسیم ہو رہی ہو نا، ایک دوسرے پہ چڑھ چڑھ کے لیتے ہیں، یا نبی کی زندگی تقسیم ہو رہی ہے، بے ادبی اور گستاخی ہے، ورنہ چلے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں۔ لا دین لمن لا ادب، جو بے ادب ہے اس کا تو دین ہی کوئی نہیں۔ بات نبی کی ہو، شان نبی کی ہو، اور کھڑے ہو کے یوں کر کے سنیں، جبرائیل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، ابراہیم 18,000 نبیوں کا باپ ہے، 23 مرتبہ جبرائیل دروازے پر آیا، وہ یتیم مکہ ہے، 24,000 مرتبہ جبرائیل دروازے پر آیا۔ کوئی عام شان ہے؟ ہمیں کو نبی کم حیثیت کا مالک ملا؟ اسی لئے علماء اکرام نے فرمایا ترازو کے دو بلڑے آپس کے اندر رکھ لو، ایک ترازو کے دو پارٹ بنا لو، ایک پلڑے کے اندر زمین کے نیچے کے جتنے ذخائرات ہیں، جتنے سارے کی ساری معدنیات ہیں، جتنے ذخائر ہیں، سارے کے سارے اسی پلڑے کے اندر رکھ دو۔ زمین کے نیچے کا جتنا پانی، زمین کے اوپر کا جتنا پانی، دریاؤں کے قطرے، سمندروں کی لہریں اسی پلڑے میں رکھ دو۔ جتنے حشرات الارض ہیں، رینگنے والے کیڑے مکوڑے بھی اسی پلڑے میں رکھ دو۔ زمین کے اوپر کا جتنا نظام ہے، انسانوں جنات سمیت پروردگار عالم کی چپکنے والی، لپٹنے والی، رینگنے والی، زمین پر دیواروں پر رینگنے چلنے والی ساری مخلوق کو اسی پلڑے کے اندر رکھ دو۔ درختوں کو موسم خزاں اور بہاروں کے پتوں سمیت، ٹہنیوں سمیت، شاخوں سمیت اسی پلڑے کے اندر رکھ دو۔ گھونسلوں میں جتنے پرندے وہ بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو، اور لوگوں ہواؤں کا نظام بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، بادلوں بارش کا نظام بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، مشرق مغرب شمال جنوب بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، موسم خزاں اور بہار اسی پلڑے میں رکھ دو، پہلا آسمان اس کے نیچے چمکنے والے ستارے سورج چاند اسی پلڑے میں رکھ دو، آسمان
کے اوپر جتنے فرشتے ذکر اذکار کرنے والے وہ بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، دوسرا آسمان اس کے اوپر کے جتنے فرشتے، تیسرا اس کے اوپر کے جتنے فرشتے، ساتوں آسمان ماں فرشتوں سمیت اسی پلڑے میں رکھ دو، جنت جہنم بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، پل صراط بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، میدان عدل بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، عرش کرسی لو بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل کو تمام فرشتوں کے ساتھ اسی پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں آمنہ کے لال کا شان رکھ دو، ساری کائنات کے نظام والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، محمد کے شان والا بھاری ہو جائے گا۔ کسی کو گانے کا اعزاز ملا، کسی کو شاعری کا اعزاز ملا، کتنے مقدروں والے ہو، مجھے نبی کی سیرت سنانے کا اور آپ کو سننے کا اعزاز ملا ہے۔ ابو جہل جیسے سردار کی طاقت نہیں تھی حضور پر درود شریف پڑھ سکے، چچا ابو لہب نہ پڑھ سکا، ابو طالب نہ پڑھ سکا، مکے کے بڑے بڑے کفار نہ پڑھ سکے، یہ تو تجھے مجھے اعزاز دیا، پھیری لگانے والا، جوتی گانٹنے والا، وہ لوگوں گاڑی کے اندر سفر کرنے والا، گاڑی چلانے والا، کلمہ پڑھنے والا، صبح شام اپنے آقا پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ قرآن کی محبت دل میں لے آؤ، رسول اللہ کی محبت دل میں لے آؤ، بیت اللہ دیکھنے کی حسرت کرو، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کی حسرت کرو، اسی حسرت میں رونا آ جائے، اپنی آنکھ کا بوسہ لے لو، اپنے آنسوؤں کو اندر زبان پہ رکھ کے نگل جاؤ، رب کعبہ کی قسم ہے کسی کی آنکھ سے آنسو مال کے کھٹ جانے پہ نکلے گا، رشتے کے ٹوٹ جانے پہ نکلے گا، تیری میری آنکھ کا آنسو نکلا امام الانبیاء کی محبت میں نکلا ہے۔ علماء اکرام فرما گئے چار چیزیں اللہ نے جس سے چھین لی سمجھ لو اس کی دنیا برباد ہو گئی۔ پہلی چیز کا شہوت القلب ہے، اس کا دل سخت ہو گیا، اللہ کی مخلوق روزانہ بغیر کلمے کے، بغیر ایمان کی دولت کے، بغیر نبی والی زندگی کے جہنم کی طرف جا رہی ہے، اسے احساس نہ ہوا، 10 روپے کا نوٹ ہاتھ میں لیتے پھٹا، اس کے دل پہ ضرب لگی، نبی کے طریقے کے جنازے نکل گئے، اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا ہے۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی پہ بعد میں رونا، کشمیر کی آزادی پہ بعد میں رونا، او لوگوں پیسہ نہ ملے بعد میں رونا، پہلے سجدے میں پڑھ کے رو الہ العالمین، ہم تو نبی کے نائب بن کے آئے تھے، حضور والی زندگی کو ہم تو ساری دنیا کے اندر پھیلانے آئے تھے، جوتی گانٹنا اعزاز نہیں، ختم نبوت کے صدقے کار نبوت کو پوری دنیا کے اندر عام کرنا اعزاز ہے۔ او لوگوں اپنا کھویا ہوا مقام واپس لے لو، جو مال والا قبر میں جائے گا حساب ہوگا، دکان والا جائے گا حساب ہوگا، قسم اللہ کی عزت کی قبر کے اندر جو نبی والے کام والا جائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اگر اس کام کو کرنے کا عزم رکھ رکھا ہے، ابھی رائیوڈ کا اجتماع آنے والا ہے، او لوگوں امیر بھی چٹائی پہ بیٹھیں گے، غریب بھی چٹائی پہ بیٹھیں گے، او لوگوں اللہ غنی مالدار بھی ایک ہی برتن میں کھائیں گے، امیر غریب بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، ہر ایک کی سوچ ہوگی، ہر ایک کی ایک ہی فکر ہوگی، ہر ایک کی ایک ہی قرن ہوگی کہ میری زندگی بھی خاص بن جائے، سارے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ رب کائنات کی قسم ہے یہ حکومتوں کی سوچ نہیں ہے، نبیوں کی سوچ ہے۔ فرمایا جس کا دل سخت ہو گیا سمجھ لو اس پہ تباہی آ گئی۔ بیٹی کا حق دبا کے بیٹھ گیا، وہ لوگوں احساس ندامت نہ ہوا، بیٹے کا حق دبا کے بیٹھ گیا، 10 بچوں کی ماں بنا لی، ابھی تک بیوی کا 500 روپیہ حق مہر ادا نہیں کیا۔
قرضہ لے کے بیٹھ گیا، کہتا ہمت ہے تو نکلوا کے دکھا لے۔ اوے ظالم اتنا بڑا بول نہ بول، اگر وہ تیری سختی سے تنگ آ کر پروردگار عالم کے سامنے مصلی بچھا کے بیٹھ گیا اور اس نے آنکھ میں آنسو نکال کر تیرا نام لے کے رونا شروع کر دیا، رب کائنات کی قسم ہے اس کا خزانہ تو پورا ہو جائے گا، لیکن اللہ جب تیرے سے نبٹنے پہ آیا قبر کے اندر ایسا بچھاڑے گا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔